نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بھی بات سے ہلکا مذاق بھی کرنا کفر ہے. حضور سے ریلیٹڈ چیزیں جو حضور کی سنتیں ہیں، کسی سنت کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمامہ شریف پہنتے، داڑھی رکھتے. اگر کوئی ان چیزوں کی حضور کے سنت ہونے کے اعتبار سے توہین کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو وہ کافر ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو کام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے، ان کاموں کو بھی ہلکا اگر کوئی جانا تو وہ ایمان سے خارج ہے. تو اس بات کو تو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا دین جو ہے وہ جن بنیادوں میں ہے، دین اسلام، اس میں سے جو بڑی بنیاد ہے وہ حضور کی عزت اور حضور کی محبت. دوسرے کیا کرٹیسائز کرتے ہیں، دوسرے ان پر کیا اعتراضات کرتے ہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن مومن کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ حضور کی عزت اور محبت کامل درجے پر جب تک نہیں لاتا تو وہ ایمان بھی نہیں ہے اس کا. اب آئیے یہ ناموس رسالت کا میں آپ کو مسئلہ بتا دوں. ہر مومن پر، ہر مسلمان پر ایمان لانے کے بعد یہ فرض ہے کہ وہ جتنا اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ نبی پاک کی عزت کی حفاظت کرے. اور یہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں سانپ کاٹ رہا تھا اور حضور ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، صدیق اکبر نے نہ پیر ہلایا نہ حضور کو جگایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس حد درجے تک آپ نے کی کہ اپنی جان جانے کا انہیں جو خوف تھا، یا جان جانے کی قریب ہو سکتی ہے، زہریلا سانپ کاٹے تو زہر چڑھتے ہی آدمی 1 گھنٹے میں موت کے حوالے ہو جاتا ہے، لیکن سانپ ڈستا رہا اور آپ خاموش رہے. یہ حضور کی محبت اور حضور کی عزت کو انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر کے پیش کیا. اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی نماز سے بڑھ کر حضور کے آرام کو ترجیح دی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل غلامی، اصل عزت کرنا اس نبی پاک کی ہے. اب یہ ہر مومن پر اور ہر مسلمان پر جب یہ فرض ہے حضور کی عزت کی حفاظت کرنا اپنی جان سے زیادہ، تو اس میں علماء کا حصہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ علماء نائب ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے نائب رسول کہا جاتا ہے. علماء اکرام کو نائبان رسول کہتے ہیں. تو جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کا صحرا پہنے ہوں، ان پر یہ ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کے لیے خوب محنت کریں. اللہ کریم نے حضور کے نام پر ہی علماء کو عزت عطا کیا ہے. لیکن جو گئے ان کو گالی کیوں دیتے ہو کہ ان کو کیا ضرورت تھی، وہاں کیوں گئے، جان جوخم میں ڈالنے کے لیے گئے، فلاں گئے، آپ سے یہ بھی ہو سکتا تھا، وہ بھی ہو سکتا تھا. میرے عزیزوں، یہ راستے پرخطر ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. سیدنا امام حسین شہید کربلا، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ 22,000 کی فوج کے سامنے جانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا خاندان، ان کے بچے اور ان کا گھر بار وہ لوگ ماریں گے. تو کیا امام حسین نے رخصت کا راستہ اختیار کر کے اپنے گھر کو ترجیح دی کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا، کچھ نہیں کروں گا؟ نہیں، بلکہ حسینی کردار امام حسین، امام عالی مقام نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اگر حق کی بات آئے تو ڈٹے رہ جاؤ، اگر قتل بھی ہو جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حق کے لیے تم ڈٹے رہو، یہ عزیمت کا راستہ ہے. تو میرے عزیزوں، وہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے بڑے عزیز ساتھی حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر نوری ازہری صاحب گوالیار سے ساتھ میں تھے، بلکہ ساتھ جامع مسجد بھی گئے، ساتھ واپس بھی آئے. اور ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ بریلی شریف سے خانوادہ اعلیٰ حضرت سے شہزادہ منان رضا صاحب، حضرت سمنانی میاں صاحب قبلہ، عمران میاں صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے سالے صاحب سید صبور علی صاحب بھی تھے. تو یہ مسلسل جامع مسجد میں ہمارا ہاتھ پکڑے رہے، ساتھ ہی میں رہے، نیچے بھی آئے جب جامع مسجد سے اتر کر کے آ رہے تھے. باقی تو ہمارے یہاں کے ساتھی تھے اور دلی والے بھی تھے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دلی والے بڑے دلیر بھی ہوتے ہیں اور بڑے جذبے والے اور بڑی محبتوں والے بھی ہیں. میں
آپ اگر یہ سوچتے ہو کہ وہاں کون ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، انجان جگہ گئے ہوئے تھے، لیکن ایسا نہیں میرے عزیزو۔ جب میں پولیس اسٹیشن کے اندر گیا تو اتنے نوجوان وہاں باہر تھے، حالانکہ کئی بار فون کے ذریعے سپیکر آن کر کے میں نے سب کو منع کیا کہ آپ منتشر ہو جاؤ، اور پولیس اسٹیشن کے باہر بھیڑ مت جمع کرو کہ کہیں نعرے بازی میں کچھ زیادہ وہاں پر بھی وائلنس ہو گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سب لوگ میرے اعلانات کے باوجود دوپہر 2 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک اس روڈ سے کوئی ہٹا نہیں۔ وہ نوجوان تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 300-400 کی تعداد میں وہاں ڈٹے رہے، وہ سب دلی والے لوگ تھے، اور کچھ الگ الگ علاقوں سے بھی آئے ہوئے تھے جو جامع مسجد آئے ہوں گے، تو وہاں پر ہم سے ملاقات ہوئی یا اس پروگرام میں شریک رہے، اور وہ مسلسل دعا بھی کرتے رہے، اور ہر آدھے گھنٹے پر جو بھی پولیس والا باہر نکلے اس سے پہلے پوچھتے کیا چل رہا ہے، تو اندر کی وہ رپورٹ یہ دیتے کہ 10-15 منٹ میں چھوڑ دیں گے، 10-15 منٹ میں چھوڑ دیں گے۔ تو 10-15 منٹ باہر والوں کو تو پتہ نہیں ہے منٹ کسے کہتے ہیں، تو بہرحال ان کا بھی انتظار تھا بہت۔ اور اندر جب یہ وقت گزرتا گزرتا عصر کو پہنچا تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں نماز بھی وہاں پر پڑھنے کا موقع دیا، مغرب بھی پڑھنے کا موقع دیا، عشاء بھی پڑھنے کا موقع دیا۔ ساری نمازیں ہماری الحمدللہ اپنے اپنے وقت پر ہوتی رہیں، کوئی دقت نہیں۔ اب رات کے 12-1 بجے تک باہر کئی لوگوں کو بے چینی تھی، اضطراب تھا، جو محبت کرتے ہیں ان لوگوں کی بے چینی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی ہر تدبیر غالب آتی ہے۔ مولا کریم کا احسان ہے، فضل ہے کہ رات کے 2 بجے آئی بی والوں نے اور دوسری خفیہ ایجنسیوں نے جو اپنی اپنی تحقیقات کرنی تھی کر کے انہوں نے رپورٹ دی، اور پھر جو تھانے انچارج تھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اب آپ جا سکتے ہیں۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، ہم باہر نکلے تو 2:30-3 بجے اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن باہر آ کر کے دیکھا تو عاشقان رسول کا اتنا بڑا ہجوم تھا کہ روشنی روشنی تھی، ہر کوئی جو ہے تک رہا تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان کی محبتیں، ان کے احساسات، یا وہ جو باہر بیٹھے تھے وہ مجھ فقیر کے لیے یا میرے کپڑوں کے لیے، میرے منصب کے لیے نہیں، بلکہ ان کی جو بھی محبتیں تھیں وہ آقا کریم کے حوالے سے تھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ہی سے وہ ہم سے محبت کرتے رہے، اور یہ معاملہ تو آسانی سے نپٹ گیا، کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، اور ان لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ ہم وہاں پر کوئی ایسی غرض لے کر کے نہیں آئے تھے کہ دلی کے حالات کو خراب کرنا ہے۔ ہاں بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر دلی کے نہیں پورے ہندوستان کے بھی کوئی سب سے زیادہ حالات خراب کر سکتا ہے تو یہ دجالی میڈیا ہے، یہی ہے۔ ابھی چوہا بھی نہیں گیا ہوتا کہ یہ شیر کی خبر لگا دیں گے، ہاں کہ یہاں سے ایک بہت کالا شیر جاتا ہوا نظر آیا، اس کی دم بھی اتنی لمبی تھی، سامنے چونچ بھی تھی، یہ میڈیا ہے۔ ابھی بات چیت چل رہی ہے، وہاں پر تفتیش چل رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن نیوز میں یہ چلانے لگ گئے کہ 2 لوگ بھاگتے ہوئے پکڑے گئے اور کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آئے تھے، فلاں جگہ سے آئے تھے، میرا بھی نام شائع کر دیا اور لوگوں میں بے چینی پھیلا دی۔ یہ زہریلی میڈیا ہے، زہریلی میڈیا۔ میں انشاءاللہ العزیز لیگل ایکشن لوں گا، جنہوں نے ہماری عزت پر اور اس طرح کے حملے کی، اوچھے حملے کی، ہم ان کے لیے لیگل ایکشن لیں گے۔ یہاں پھیلاتے رہے 2 لوگ آئے تھے اور فلاں فلاں جگہ اور بھاگ رہے تھے اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا۔ بھاگنا تمہارا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم ہر میدان میں ڈٹے رہیں گے اور جمے رہیں گے، اور بھاگے وہ جو جرم کرنے کے لیے آیا ہو، جو جرم کر رہا ہو، چوری کر رہا ہو، وہ چوری کر کے جائے گا، بھاگے گا، اور جو میرے نبی کی عزت کا پرچار کرنے آیا وہ کیوں بھاگے، ہاں وہ جمع رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے پھیلائی، گند پھیلائی۔ اب ان سے پوچھے تو ذرا صحیح کہ جہاں ابھی تک تفتیش چل رہی ہو، ایجنسیاں اپنی تحقیقات کر رہی ہوں، تمہیں کہاں سے الہام ہو گیا تھا؟ خبر تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ پھر خبر میں کمشنر کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے خبر شائع کروا دی اور جگہ جگہ پھیلا دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ ایک گرین کرتا پائجامہ پہنا ہوا ہے، ایک ریڈ پہنا ہوا ہے،
اب اس کی بھی حقیقت میں بتا دوں، میں تو گرین ہی پہنا ہوا تھا اور سمنانی میاں صاحب ریڈ پہنے ہوئے تھے. تو جو اندر ایجنسی والے لوگ تحقیقات کر رہے تھے انہوں نے کہا آپ کے بارے میں تو نیوز میں یہ سب چلنے لگ گیا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم یہ سب نیوز کے اوپر دھیان نہیں دیتے، ہم اپنی تفتیش کرتے، ہم اپنی تحقیق کرتے. بعد میں جامع مسجد کی طرف سے، دلی کی جامع مسجد کی طرف سے، وہاں کے انتظامیہ کی طرف سے کچھ ذمہ دار حضرات بھی آئے تھے جو دوڑ بھاگ کر رہے تھے، مسلسل وہ بھی لگے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان کو غلط فہمی ہوئی، وہ 2 لوگ جو ریڈ اور گرین والے تھے وہ پچھلے ہفتے والے تھے. ہاں، پولیس نے ان کو گرفتار بھی کیا اور ان کی بیل بھی ہو چکی ہے، وہ جا بھی چکے ہیں. تو وہ نیوز والے کو بتاؤ، وہ نیوز والے کو یہ بات بتانی چاہیے کہ وہ کہاں کی لے کر کہاں مار رہا ہے. اس کو پچھلے ہفتے کا گرین اور لال اس ہفتے نظر آ رہا ہے. ہو گیا، سب معاملہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ گرین اور لال نظر آ رہا ہے. ان کا حال یہی ہے. یہ سب جو بھی ہیں آج یہ لیلا ہے، یہ لیلا ہو گئی ہیں. ان کو جو کچھ بھی نظر آئے گا وہ صرف لال لال ہی نظر آئے گا. بہرحال میں پھر کسی اور وقت پر عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے آج جو آتنک پھیلایا ہے، میڈیا والوں نے، نیوز چینل والوں نے، کہ یہ 2-4 لوگوں کو بند کر دیا جائے تو ہندوستان سکون کی سانس لے گا. ہندو بھی، مسلمان بھی، سارے لوگ بھی سکون کی سانس لیں گے. جتنا بھی دماغی توازن لوگوں کا خراب ہو رہا ہے، بگڑ رہا ہے، یا یہ جو لوگوں کے درمیان رائٹس ہو رہے ہیں الگ الگ کمیونٹی کے کمیونل رائٹس، اس کی سب سے جڑ اصل وجہ یہ میڈیا چینلز ہیں، نیوز چینلز ہیں. آدھا یہ کرتے ہیں اور آدھے سے زیادہ یوٹیوب والے کرتے ہیں. یوٹیوب والوں تو یہ تو کھلے ہوئے بیل ہیں، ان کے اوپر نہ قانون ہے، ان کے اوپر نہ کوئی رسی ہے، کچھ نہیں ہے. جو من میں آیا وہ لگا دیں گے. اور تھمبنیل میں تو یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، بہت مشہور ہوتے ہیں. ان کو ویوز چاہیے چاہے کچھ بھی ہو. کس کو کہاں بٹھا رہے ہیں، کس کے اوپر کیا برسا رہے ہیں، وہ تو آپ دیکھتے ہوں گے. یوٹیوب کھولو تو ڈر بھی لگتا ہے اور عجیب سا لگتا ہے کہ ہم کون سی دنیا میں چل رہے ہیں، عجیب سا لگتا ہے. اور نوجوان حضرات ان باتوں کو سمجھتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں اور اس کے باوجود بھی دیکھتے بھی رہتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم پب جی میں ہیں. ہاں، ادھر سے ادھر کھیل رہے ہیں. یوٹیوب والوں سے آپ سترک رہیں، بچے رہیں. جیسے واٹس ایپ یونیورسٹی ہے ویسی یوٹیوب یونیورسٹی بھی ہے، اور دونوں بھی جن بنیاد جو ہے نا، ان کی بنیاد جھوٹ پر ہے. واٹس ایپ بھی جھوٹ سپ ہے اور یہ یوٹیوب بھی جھوٹ ٹوب ہے. ان میں سب سے زیادہ اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں. ان تمام چیزوں سے آپ بچے رہیں، الرٹ رہیں. جتنا ان فاسقوں سے بچے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. ہاں، یہ جو معاملات ہوئے رات کے 2 بجے 2:30 بجے جب ہم وہاں سے باہر آئے تو دلی والے اور ہمارے احباب جن کے یہاں ہم ٹھہرے رہے اور دیگر، اب میں سب کے نام ذکر نہیں کر پاؤں گا، ان سب کا میں شکر گزار ہوں. علماء کرام کا بھی، خصوصاً جامع مسجد کی طرف سے بھی اور فتح پوری جامع مسجد کے امام صاحب کی طرف سے بھی اور وہاں کے مقامی MLAs کی طرف سے بھی، اور پھر ممبئی سے ہمارے سرکردہ تنظیموں کی طرف سے بھی، جہاں جہاں سے جو لوگ ذمہ دار تھے سبوں نے کوششیں کی. مشائخ نے دعائیں دیں اور اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے انہوں نے ڈھارس بندھائی اور کوششیں کی، اور سبوں نے ایک ہی بات کہی، کسی جرم میں نہیں گئے ہو، انشاءاللہ العزیز باعزت آؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان مشائخ کی زبان کی لاج رکھی. جس شان سے گئے تھے اس سے بڑی شان سے ہم باہر بھی آئے، الحمدللہ. اللہ کریم اس چیز کو باقی رکھے. مجھے آج یہ بات یاد آتی ہے، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ طیبہ گئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئی تھی تو ایک گستاخ کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا. اس کی پاداش میں آپ کو جیل بھیج دیا گیا اور 3 دن تک مرشد گرامی جیل میں بیٹھے رہے، جس کی لاکھوں نہیں کروڑوں کی آج مریدین کی ایک دنیا ہے. اس مرشد کو بھی جیل میں بٹھایا گیا تھا، لیکن وہ بھی ناموس رسالت کا مسئلہ تھا، حضور پاک کی عزت کا مسئلہ تھا. کتاب میں حضرت نے باتیں لکھی ہیں. اور ہم جیسے نکمے، اگر ہمارا کام کیا ہے دنیا میں، ہم سے کیا ہونے والا ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرتے کرتے
ہمارے ساتھ قید و بند یا پھر ہمارے ساتھ موت کی سزائیں ہوتی ہیں تو پھر اس میں کس بات کا پیچھے ہٹنا؟ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ ہاں، جو زندگانی ہے باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، میں مروں گا آقا تیرے منکروں سے لڑتے لڑتے انشاءاللہ العزیز۔ عزیزان گرامی، یہاں پر بعض لوگوں کو تکلیف تو اس کی بھی ہے، لیکن اب میں سوائے دعا کے ان کو کیا کروں؟ کچھ لوگوں کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا، گیا اب اندر چلا گیا، لمبا گیا ہے۔ 2 گھنٹے ہوئے تو اور تھوڑی خوشی ہوئی، 4 گھنٹے ہوئے تو اور خوشی ہوئی، 6 گھنٹے ہونے کے بعد یقین ہونے لگا، 10 گھنٹے کے بعد بھی باہر نہیں آئے تو ان کو عین الیقین، حق الیقین تک ہونے لگا۔ لیکن اللہ کریم جس کی حفاظت کرنا چاہے، یا رب تبارک و تعالی جس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمہارے سب کے برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حاسدین، مخالفین، منکرین، سب کو میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں ان باتوں سے خوشی ہوتی ہے تو یہ خوشیاں زیادہ دن کی نہیں ہیں۔ اللہ کریم حفاظت فرمائے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہاں، ان باتوں کو میں کیا کہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ تمام چیزوں کا شوق ہوتا ہے کہ گیا ہے، اندر گیا ہے، اور اس بات کی خبر اور ہر جگہ سرکولیٹ کرنا، پھیلا دینا سب کو کہ دیکھیں ہم کہتے تھے پہلے سے ایک نہ ایک دن جائے گئے، بہت بولتا تھا جائے گئے۔ یہ باتیں یہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں بیٹھ کر کے، جو پریڈکشن دیتے رہتے ہیں، یہ وہی طوطے والے لوگ ہیں۔ پہلے سے یہ ساری چیزیں، میرے عزیزو تم کیا کہتے ہو؟ ہم خود ہی کہتے ہیں، ہم خود ہی کہتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ ایک دن یہ جائے گا، ہم بول رہے ہیں لکھ کر کے رکھ لو، ہم بھی کہتے ہیں لکھ کر کے رکھ لو۔ ہم اس ڈر سے نہیں کہنا نہیں چھوڑتے کہ تم نے کہہ دیا ہے کہ ہم چلے جائیں گے، بلکہ ہمیں ہمارا انجام خوب معلوم ہے، ہمیں ہمارا انجام خوب معلوم ہے، اور ہم یہ شعر بار بار کہتے بھی ہیں، یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں، اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم حلوہ پراٹھے کھاتے بیٹھے رہیں گے اور صرف ہاتھ چمواتے ہی رہیں گے اور اپنے نام کے نعرے ہی لگواتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہونا ہے۔ ہاں، اگر مشقتیں آئیں گی اور آزمائشیں آئیں گی تو میرے عزیزوں صحابہ اکرام نے بھی اٹھایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بھی اٹھایا ہے، اور اسی کو کچوچا شریف کے ایک بزرگ تھے سید مظفر حسین کچوچوی علیہ الرحمہ، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا، تو آپ نے ایک شعر کہا تھا، وہ مجھے آج بھی بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا مظفر کو مقید مت سمجھ اے سیاد۔ سیاد کہتے ہیں پھانسنے والے کو، ادھر ادھر سے سورس لگا کر کے پھنسا دو اس کو اندر۔ وہ بہت سارے لوگ آج بھی بیچارے کوششوں میں لگے رہتے ہیں، یہ سیاد، ان کو میں آج یہ کہتا ہوں مظفر کو مقید، مقید کا مطلب ہے قید، مظفر کو مقید مت سمجھ اے سیاد، میری اسیری بھی میری سنت آبائی ہے، میرا قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے، اس بات سے خوف نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں اخیر میں پھر دلی میں، وہ باہر جو بیٹھے ہوئے نوجوان تھے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب میں باہر آیا تو فردن ہر ایک سے ملاقات نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی اتنی زیادہ بھیڑ تھی، اور اس پر مزید میڈیا والے پورے 2 کیمرے اور 2 لائٹ پورا لے کر کے کھڑے تھے، ایسا لگتا ہے کہ پوری بارش آ گئی تھی۔ تو اس وجہ سے کئی جو ہے یوٹیوبر تھے، کئی مینڈک تھے، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ان سے بھیڑ جانا اور پھر اپنے محبت کرنے والوں سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، تو اس کی وجہ سے میں وہاں سے نکل آیا اور جلد اپنے جہاں پر ہم ٹھہرے تھے وہاں آ گئے۔ اگر وہ میری بات سنتے ہیں تو میں ان سب کے لیے خصوصی آج دعا کیا بھی اور کرتا بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ اور دور بیٹھ کر کے ممبئی میں، یہاں پر ہمارے کرناٹک سے، پاک سائڈ سے مسلسل جو تمہاری بے چینی تھی، میرے عزیزو آپ سب کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ ہندوستان بھر سے جو لوگ میسج کر رہے تھے کہ ہمیں فکر ہے، ہمیں
احساس ہے، میں ان سب کے احساسات کی قدر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عطا فرمائے. ان کی فکر جو مجھے لے کر کے تھی یقیناً وہ اللہ اس کے رسول کی خاطر ہے. اللہ کریم یہ محبت سلامت رکھے اور مولا ہمارے سینے میں اور جذبہ عطا فرمائے. اپنے دین کی حقانیت کو سر چڑھ کر کے ہم بیان کریں اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم پوری کائنات میں لہرائیں. اللہ کریم ہماری دعاؤں کو حضور کے نالین کے صدقے قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.